الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت سی عبادتیں ایسی ہیں ہم ان سے واقف ہی نہیں، حالانکہ ان عبادتوں کا درجہ بھی فرض درجہ رکھتا ہے۔ ہم تو عبادت صرف اسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لی، یہ تو ارکان اسلام ہے، یہ تو اسلام کے پلر ہیں۔ ایک آدمی 4 پلر کھڑے کر دے اور کہہ دے کہ مولوی صاحب فیکٹری تیار ہو گئی ہے، دعا کرا دیجیے، اور وہاں جا کر پتہ چلا کچھ بھی نہیں، یہ تو 4 پلر کھڑے کیے آپ نے، کہیں یہ فیکٹری ہے نا، اس کو کوئی فیکٹری نہیں بولے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس فیکٹری میں ان پلروں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر تو فیکٹری بن ہی نہیں سکتی۔ اسلام کی بنیاد ان ستونوں پر ہے، لیکن صرف یہ پیلر ہی نہیں ہے، فرائض اسلام بھی ہے، محاسن اسلام بھی ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا عمارت پوری نہیں ہوگی۔ ان عبادات میں سے ایک اہم عبادت وہ شکر ہے، شکر کی عبادت۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شکر اسی طرح فرض ہے جس طرح دیگر عبادات فرض ہے۔ حکم ہے، حکم اللہ کا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ شکر کی ادائیگی کا حکم دیا اور عدم شکر سے منع کیا ہے۔ نماز کا حکم دیا، نماز چھوڑنے پر وعید قرآن نے بیان کی۔ شکر کا حکم دیا، اس کی فضیلتیں بیان کی۔ شکر کے چھوڑنے پر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت۔ یہ شکر کوئی آج نئی عبادت نہیں آئی ہے، یہ اولین اور آخرین کی عبادت ہے، یہ زمین والوں کی عبادت ہے، آسمان والے فرشتوں کی عبادت ہے۔ جنت میں بھی شکر ہوگا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام شکر گزار تھے۔ سب سے پہلا انسان وہی سب سے پہلا پیغمبر ہے، اس سب سے پہلے انسان، اس سب سے پہلے پیغمبر کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، چھینک آئی، جیسے چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اور الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ قرآن پڑھو، انبیاء کرام کے شکر، ان کے شاکر ہونے کے واقعات بھرے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے، اللہ نے بیٹے دیے، اور جب بیٹے ہوئے تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ،
اس اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا، 2 بیٹے اللہ نے مجھے عطا فرما دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ایمان والوں سمیت کشتی میں سوار ہو گئے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں کشتی میں سوار ہو جائے تو حکم کیا دیا؟ فَقُلْ، تو یوں کہنا، الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ظالم قوم سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، تمام انبیاء ہی شکر گزار بندے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنا کھڑے ہوتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ تھوڑے قیام پر پاؤں نہیں سوجتے ہیں، قیام جب لمبا ہوتا ہے تو پاؤں سوج جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے بھی کہا اللہ کے رسول قرآن میں جگہ جگہ ہے اللہ آپ کو بخش چکا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ مغفرت کے وعدے کیے ہوئے ہیں، اتنی مشقت اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے ایک ہی بات کہی کہ جب اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا، اتنی بڑی مہربانی کی، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں کھڑے ہو کر اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اس کے شکر میں اللہ کے رسول پوری رات عبادت کرتے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، انبیاء کرام کے شاکر ہونے کا پتہ چلے گا کیسے شکر گزار بندے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت ہے، یہ عبادت سیکھو، بالکل اس طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، بالکل ایسا فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ صرف 4 ارکان کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ تو پلر ہیں، یہ فرائض اسلام ہے۔ جنت میں بھی یہی عبادت چلی، وہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں کہہ رہے جنت میں جائیں گے ہم ان کو ایسا لباس پہنائیں گے، سونے کے کنگن پہنائیں گے، ریشم کا لباس پہنائیں گے، اور جب وہ اندر داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج اور غم کو دور کر دیا۔ اب کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا، ہم جنت میں مزوں میں رہیں گے۔ 24ویں سپارے میں پہلے تو جہنمیوں کے حالات بیان کیے، ان کو کیسے کھینچ کے جہنم میں لے جائے جائے، پھر آگے کہا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، سورہ زمر ہے کہ جنتیوں کو گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے۔ تھوڑے جنتی کم تھوڑی ہوں گے، پہلی امتوں میں بھی ہوں گے، لیکن سب سے بڑی تعداد جنتیوں کی اس امت کے اندر ہوگی، سب سے زیادہ تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر۔ بخاری اور دوسری حدیثوں میں اس کے دروازے جنت کے اتنے بڑے بڑے دروازے، اس کنارے سے اس کنارے تک، یہ جو دروازہ کھلا ہے نا، اس کی جو چوڑائی ہے ایک سے دوسرے تک 1250 کلومیٹر۔ وہ جو جگہ بتائی کہ فلاں مقام سے فلاں مقام تک، اس کا جب حساب لگایا تو 1200 کلومیٹر اتنا چوڑا دروازہ ہوگا۔ داخل ہونے والوں کی ایسی رش ہوگی کہ وہ چوکٹ چرچرا رہی ہوگی، اتنی رش ہوگی اندر داخل ہونے۔ چل رہے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت اندر جا رہی ہے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے قریب آئیں گے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔
مہمان کے اکرام کے لیے، اس کے اعزاز کے لیے کہتے ہیں دروازہ کھولو، مہمان آ گئے ہیں، دروازہ کھولو تاکہ ذرہ برابر بھی دیر نہ لگے۔ وقال لهم خزنتها، وہاں پہرے دار کھڑے ہوں گے، چوکی دار کھڑے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، وہ پہرے دار جنتیوں سے کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، طیبتم، جاؤ جنت میں مزے کرو، جاؤ جنت میں مزے کرو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ اس میں رہو۔ وہ جیسے ہی اندر پاؤں رکھیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ ہم اس کے وعدے پڑھتے تھے اس کی کتاب کے اندر، اس کے رسول کی زبانی سنتے تھے، تمہارے لیے جنت ہے، اس جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی، ایمان والے عمل والے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جہاں چاہے جنت میں جا سکتے ہیں۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہے ٹھکانہ بنائے، ادھر مجلس بنائے، ادھر مجلس بنائے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہر جنتی کے اپنے محلات ہوں گے، اپنے مکانات، اپنے باغات ہوں گے، وہ تو ہے اس کے، لیکن چلو یار جاتے ہیں وہ فلاں منزل کے اندر، فلاں منزل کے اندر، یہ قرآن بتا رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول، میں جب آپ کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو میں بہت بے چین رہتا ہوں اور مجھے آپ یاد آتے رہتے ہیں، اور جب بے چینی ہوتی ہے تو دوبارہ آ جاتا ہوں۔ ایسی محبت تھی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی فیملی میں جاتا ہوں، بس ایک بے قراری ہوتی ہے کہ میں کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا، اور میں دوبارہ آ جاتا ہوں۔ لیکن ایک بات جب میں سوچتا رہتا ہوں تو وہ غم مجھے کھاتا رہتا ہے، وہ یہ ہے اگر میں مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آخرت میں آپ تو اللہ کے رسول جنت کے بڑے بڑے درجوں میں ہوں گے، اور یہ بندہ اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو یہ تو کہیں نیچے ہوگا، مجھے تو یہاں تھوڑی دیر آپ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پھر میرا کیا ہوگا۔ ایک آیت تو وہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ رسول کا کہنا مان لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ان لوگوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کریں گے جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ مزے کریں گے، انبیاء کے ساتھ بھی رہیں گے، صدیقین کے ساتھ بھی رہیں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ بھی رہیں گے۔ اس آیت میں سورہ زمر کی آیت میں تشریح کر دی، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ آپ کے دل میں آئے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اسی وقت جا کر آپ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ گے، چلو چلتے ہیں اپنے ابا آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں، اسی وقت چلے جاؤ گے۔ آپ کو کس سے ملاقات کا شوق ہے؟ نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، جس سے بھی ہوگا نتبوأ من الجنہ، ہم جہاں چاہے ٹھکانہ بنا لیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، جاتے ہی جنت میں قدم رکھ کر پہلا کام شکر ہے۔ یہ تو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے کیسے شکر کے کلمات کہیں گے۔ او میرے بھائی شکر سیکھو، شکر کے رٹے لگاؤ، رٹے۔ آج زبانوں پر ناشکری کے جملے وہ ایسا لگتا ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، ان صاحب کے پاس دیکھو یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے۔
اپنی نسل کو شکر کے کلمات سکھاؤ. نئی نسل کو بالکل شکر کے کلمات نہیں آتے. کھانا کھا لیا بڑا مزہ آیا. اور بے وقوف مزہ تو آیا لیکن اس مزے کے بعد کہنا کیا ہے؟ پخانا کر لیا بڑا مزہ آیا, پیٹ ہلکا ہو گیا. ہر جگہ رسول اللہ نے الحمدللہ سکھایا ہے. کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے کھلایا پلایا مسلمان بھی بنایا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. پخانا ہو گیا پیشاب ہو گیا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى. اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا, مجھ کو عافیت نصیب فرما دی. قدم قدم پر الحمدللہ سکھایا ہے. رٹے لگاؤ الحمدللہ کے, اپنے ساتھ بولا کرو, کوئی آپ کو پاگل نہیں کہے گا. مغربی دنیا میں ہر آدمی اپنے ساتھ بول رہا ہے, لگا ہوا ہے. کالوں میں NP لگائی, آدمی کبھی ادھر دیکھتا ہے پتہ نہیں آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے کبھی ادھر, وہ تو اپنا لگا ہوا ہے, اپنا لگا. اسی پر گزارا چل رہا ہے ان لوگوں کو. گھر کے باہر ایک سیڑھی پر بیٹھے ہوں گے, آدمی سمجھتے کوئی مجلس لگی ہوئی ہے, وہ کسی کو ویڈیو کال کی ہوئی ہے, وہ ادھر سے کہے لگا رہا ہے, یہ ادھر سے کہے لگا رہا ہے. ایک آدمی ہے پوری مجلس لگائی ہوئی ہے اس نے. گاڑی میں بیٹھو ایک ایک نعمت کو یاد کرو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہوگا کیا جب آپ الحمدللہ کہو گے؟ وعدہ ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے, سورہ ابراہیم کے اندر ہے, لئن شکرتم, اگر تم حقیقی معنوں میں میرا شکر ادا کرو گے, لأزیدنکم, میں تم کو اور نعمتیں دوں گا. نعمتیں بڑھانے کا نسخہ مت جاؤ پیروں, پیر آپ کو کیا بتائیں گے یار, آج کل کے الٹے سیدھے پیر ہیں. مت جاؤ عاملوں کے پاس, کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے, کاروبار خراب ہو رہا ہے, ہر وقت صحت خراب رہتی ہے, ہر وقت وہ بچے نہیں ہو رہے ہیں. وہ یہ اللہ نے بتا دیا لئن شکرتم, شرط یہ اگر تم شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا. کاروبار ہے تو کاروبار کو بڑھا دوں گا, صحت ہے تو صحت کو اور اچھا کر دوں گا, عمر میں برکتیں دے دوں گا, تمہاری نسلوں کے اندر برکتیں ڈال دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ پکی ہو گئی ہے, اگلی بھی آپ نے اگلی نعمت کا بھی شکار کر لیا. اللہ نے کہہ دیا میں اور دوں گا. آج کی نسل کو شکر کے کلمات نہیں آتے ہیں, اور جب تک ایمان اور شکر نہیں ہوگا چین اور سکون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر چین سکون پیدا ہو. آج انسانیت کا مسئلہ نہ روٹی کا ہے, نہ علاج معالجے کا ہے, نہ روپیہ پیسے کا ہے. انسانیت کا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے انسانیت بے چین ہے, بے چین بے سکونی ہے. اس سکون کو پورا کرنے کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. بھوکی روح ہے اور غذائیں جسم کو خوب دے رہے ہیں. میرے دائیں گھٹنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور میں دوائی بائیں پر مل رہا ہوں, تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تکلیف روح کو ہے اور سارا زور جسم پر دیا ہوا ہے, ساری بناوٹیں جسم کے اوپر لگائی ہوئی ہے. یہ جسم کیا مانگ رہا ہے؟ اس کی شہوتیں, اس کی لذتیں, اس کے مزے, جتنا چاہو جس طریقے پر چاہو اس کو پورا کر رہے ہیں, اور پورا کرنے کے بعد پھر وہی بری حالت. کیا تمہارے پاس کیا کمی؟ مغرب میں کیا کمی؟ زنا بالرضا. ایک مرد اور ایک عورت اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم دونوں نے زنا کرنا ہے. کسی کا باپ ہی نہیں روک سکتا, نہ قانون روک سکتا ہے, نہ ان کا مذہب ان کو روک. لے جائے جا لے جائے زنا کر. اس کے باوجود زنا بالجبر کے واقعات سب سے زیادہ ہیں, اس لیے کہ ان کو چین نہیں ہے. وہ ایک کام چین حاصل کرنے کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے یہ کام اس طرح کر لیا,
چین نہیں آیا. یہ کام زبردستی کر کے دیکھو. وہ زبردستی کیا پھر بھی مزہ نہیں آیا, پھر اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا, شاید اس سے چین آ جائے, اس سے بھی چین نہیں آیا. وہ غذا روح کو چاہیے اور وہ جسم کو کھلا رہے. اپنے جسم کا کھلواڑ بنایا ہوا ہے. کان میں بالی, بالیوں پر بالیاں, ہونٹوں میں بالی, زبان کے اندر کیا. جسم کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پارک ہے, ادھر بھی باغیچے بنائے ہوئے, ادھر بھی باغیچے بنائے. جسم ہے پارک ہے, کیا بلا ہے. پھر بھی چین نہیں ہے, سکون نہیں, کسی کروڑ سکون نہیں. یہ جو کچھ ہے ان کے چہروں پر یہ بناوٹی مسکراہٹیں ہیں. اپنے آپ کو زبردستی خوش کرنے کے لیے کبھی اچھلیں گے, کبھی کودیں گے, کبھی کھڑے ہو کر کھائیں گے, کبھی لیٹ کر کھائیں گے. سارے ہیلے حربے انہوں نے اختیار کر لیے, لیکن وہ چین اور سکون وہ آنے کا نام ہی نہیں لیتے. بھائی بیماری کیا ہے, دوا کہاں لگا رہے. ایک آدمی سامنے کھڑا ہے, وہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں, مر رہا ہوں, مجھے پیاس لگی ہے. آپ کہتے ہیں یہ لو ڈائمنڈ, بہترین ڈائمنڈ, کروڑوں روپے کا. یہ سونے کے بسکٹ, یہ سونے کی ڈلیاں لے لو, یہ فلاں برانڈ کا جوتا ہے یہ پہن لو, یہ فلاں برانڈ کا یہ شرٹ ہے اس شرٹ کو پہن لو, یہ 10,000 کا, یہ $15,000 کا, یہ پہن لو. وہ کہتا ہے میں مر رہا ہوں, مجھے کھانا چاہیے, مجھے پانی چاہیے, اور تم مجھے فلاں برانڈ کے لا رہے ہو. ان کی روح چلا رہی ہے ہم بھوکے ہیں, ہم پیاسے ہیں. اور یہ کہتے ہیں نہیں, یہ شرٹ جو میں نے پہنا ہے, یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہے یہ $10,000 کی ہے. تو کیا یہ پہننے سے سکون مل گیا؟ یہ جو ٹائی میں نے لگائی ہے یہ $5,000 کی ہے, یہ جوتا اتنے $1,000 کا ہے. اور یہ چیزیں تو $50 میں, $50 میں بھی مل جائے گی, $10 میں بھی مل جاتی ہے. وہ کام تو اس سے بھی چل رہا ہے. بڑھتے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے, قرآن نے 2 چیزیں بتائی, وہ میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہے جس سے آپ کو اندر کا سکون ملے گا؟ ایک ایمان ہے, دوسرا شکر ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیسی عجیب انداز. ما يفعل الله بعذابكم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اللہ کو مزہ آتا ہے ہمیں عذاب دینے میں؟ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایماندار اور شکر گزار بن جاؤ. بس تمہارے اندر ایمان آ جائے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان پورے تقاضوں کا نام. اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا, یہ تو اسلام میں داخل ہونے کی ایک سرخی ہے, ایک عنوان ہے. اب اسلام جو آپ سے مطالبے کر رہا ہے اس مطالبے کو پورا کرو, اور قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرو. جس کے اندر ایمان ہوگا, جس کے اندر شکر ہوگا, یہ آیت بتلا رہی ہے اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا. اللہ کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا. وہ خود کہہ رہے ہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا, مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تم میرے بندے ہو, میں نے تمہیں بنایا ہوا ہے. ہر آدمی اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. آپ ایک برتن بناؤ اور بنانے کے بعد کوئی کہ اس کو توڑو, تو کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے. اتنی محنت سے بنایا اور کہتے ہیں توڑو. اللہ نے ہمیں بنایا, ہمیں پیدا کیا ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں عذاب دے. لیکن جب ایک بندہ خود ہی کہتا ہے میں تیار ہوں اس کے لیے, پھر اس کا علاج کیا ہے سوائے اس کے؟ شکر کی عبادت اپنی نسلوں میں پیدا کرو. ہماری نسلوں میں شکر نہیں ہے. جس موقع پر کلمہ شکر کہنا چاہیے اس موقع پر وہ الٹے پلٹے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں. سننے میں آتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے, کوئی کیا بول رہا ہے, اس کو پکڑو, اس کو کہو یہ موقع الحمدللہ کہنے کا ہے. کہو اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ کہو. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ 2 کلمے آج مجھ سے جمعے میں سیکھ لو تو میرا سارا فائدہ مجھے حاصل ہو جائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد
وَلَكَ الشُّكْرُ، اے اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں، تیرا شکریہ ہے۔ ہر موقع گاڑی میں جا رہے ہو ایک ایک چیز کو یاد کرو، اللہ آپ نے مجھے یہ گاڑی دی، آپ نے مجھے گھر دیا، آپ نے مجھے اولاد دی، ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اولاد دی، صحت عافیت دی، ایک ایک چیز پر، ایک ایک نعمت پر اے اللہ میں آپ کا اربوں کھربوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں۔ بولا کرو۔ انگریز اپنے ساتھ بول رہا ہے، اس کو کوئی پاگل نہیں سمجھتا ہے، تم اپنے ساتھ شکر کے کلمہ، میں تو یہی کرتا تھا، راستے میں جاتا نا یہ بول رہے ہوتے میں بھی بول رہا ہوتا تھا، بغیر موبائل کے بول رہا ہوتا۔ اللہ تیری ایک ایک نعمت پر اتنی تعداد کے بقدر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے ان درختوں کے پتے ہیں، جتنے دنیا کے رات اور دن ہیں، اے اللہ اتنا تیرا شکریہ جتنا تیری مخلوق کی تعداد ہے، تیری مخلوق کی تعداد کے سانسوں کی تعداد کے بقدر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ایک چیز اتنی تعداد کے اندر، بعدد نجوم السماء وبعدد مخلوقاتک وبعدد قطر الامطار، اے اللہ میں تیرا اتنا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس دن سے تو نے بارشوں کا سلسلہ چلایا آج تک جتنی بارشیں ہوئی ہیں ان بارشوں کی قطروں کی تعداد کے بقدر میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرا اتنا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، اور اس کے بعد اتنا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ راضی ہونے کے بعد تو پھر راضی ہو جائے، آدمی تھکے نہیں۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہو نا، عبادت، آپ نماز پڑھتے ہو، وہ نماز پڑھنا عبادت، یہ عبادتیں ہیں۔ ایک ایک چیز یاد آ رہی ان چیزوں پر کرو، اور اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور دوں گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں بندوں کے ذریعے دیتے ہیں، دینے والا تو اللہ ہے، کسی ہاتھ کو واسطہ بناتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرو، اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور اس کے لیے ایک آسان سی دعا، مختصر سی، جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے دے۔ اس کی مال اور اس کی اولاد کے لیے دعا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، من لا یشکر اللہ لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ بندہ نظر آ رہا ہے، اللہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ تمہیں کچھ دے رہا ہے، تم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو، جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کا کیا شکر ادا کرو گے؟ بندے تو طلبگار ہوتے ہیں کہ یار یہ منہ سے کوئی شکریہ کے کلمات نکالیں، اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا کریں۔ تم دیکھو کہ ایک آدمی کو کوئی نعمت ملی ہے کسی واسطے سے، کسی انسان کے ذریعے، اس کی زبان سے ایک بھی کلمہ نہیں نکلا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، یہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں۔ ہوتی ہے ملتے، بھائی نے دے دیا، والد نے کچھ دے دیا، والدہ نے دے دیا، دوست نے کچھ دے دیا، اس کے لیے بار بار دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو دی تو میں نے ہے، لیکن جس ہاتھ سے اس کو ملی ہے یہ اس کا کتنا قدردان ہے، تو یہ میرا کتنا قدردان ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں ان نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اس عذاب کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ آج اللہ کی نعمتوں کو برت رہے، ہم تو سر سے پیر تک غرق ہیں نعمتوں کے اندر، اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نعمت ہے۔ ایک لڑکی کا تھوک خشک ہو گیا، کہنے لگی مجھے آج پتہ چلا کہ تھوک بھی نعمت ہے، ہم تو تھوک سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا تھوک ادھر ہو جا، اس تھوک کے اوپر سے بھی کوئی نہیں جانتا۔ آج پتہ چلا کہ تھوک بھی نعمت ہے، ہمیں تو بہت سی نعمتوں کا اندر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے۔
اس لیے کہ اللہ میں جن نعمتوں کو جانتا ہوں اس پر بھی میں تیرا اربوں کھربوں مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن نعمتوں کو نہیں جانتا ہوں وہ تو اور زیادہ ہے، ان میں سے ہر نعمت پر میں تیرا اربوں کھربوں مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اتنا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جس سے تیرے آسمان بھر جائے، جس سے تیری زمینیں بھر جائے، جس سے سمندر بھر جائے، آسمان اور زمین کا درمیان بھر جائے، اور جتنا آپ چاہے اتنا بھر جائے، اتنا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں، اب وہ تو اپنی تعریفوں سے خوش، وہ ہے ہی تعریفوں کے لائق، اللہ ہے ہی تعریفوں کے لائق۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی تعریفوں سے خوش ہوتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے اس کو غصہ آتا ہے، اس کو غیرت آتی ہے۔ اس غیرت کی وجہ سے اللہ نے فاحش کاموں کو حرام کر دیا۔ جب کوئی بندہ کوئی بندی بے حیائی کا کام کرتے ہیں اللہ عرش پر غضبناک ہوتا ہے۔ ایک چیز کو میں نے حرام کیا، اس کام کو کیوں کرتا؟ لہذا یہ میں نے کچھ اس کی ابتدائی باتیں بتائی ہے، ان باتوں کو سمجھو، ان کو سیکھو۔ اپنی نسل کو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کرو گے تو وہ بھی کریں گے، آپ ان کی تربیت کریں گے، ان کی تعلیم دیں گے، وہ بھی کریں گے۔ اس وقت انسانیت تربیت کی محتاج ہے، ہمارے تربیت بالکل ختم ہو گئی، ہر ایک آزاد جانور ہے، بالکل آزاد جانور، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پہن لیا، جو چاہا حرکت کر لی، اور اس موبائل کا بیڑا غرق ہو، اس نے تو کھلا ہماری نسل کو بے حیا بنا دیا۔ جن باتوں کے پیچھے آدمی موبائل میں جاتا تھا کہ یہ فلاں جگہ ملے گی، وہ آج بالکل آپ کے سامنے ہے۔ ایسی باتیں ہیں، ایسی باتیں آپس میں لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں، خدا کی قسم میں 2 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر وہ باتیں نہیں کر سکتا ہوں، مجمع میں کیا کروں گا؟ اور وہ پوری انسانیت کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ سب جانتے، سب کے پاس موبائل ہے، یہ سب بے حیائی پھیلانے کے یہ آلات ہیں۔ کام ضرورت کے لیے استعمال کرو، جو جگہ چاہیے وہاں چلو، وہ ٹھیک ہے، راستے میں جاؤ گے تو یہاں بھی کچھ سامنے آئے گا، یہاں بھی بس گزرتے جاؤ، آگے جاؤ اپنے مقصد کی طرف۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شکر ہے یہ اولین اور آخرین کی عبادت۔ شکر انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے یہ عبادت کی ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو جنت کے اندر بھی ہوگی۔ قدم قدم پر الحمدللہ الحمدللہ کے نعرے لگ رہے ہوں گے، اور نہ نماز ہوگا، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی تو بس یہ اللہ کی یاد، اللہ کی تعریفیں ہوں گی۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔